السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ نماز ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں اور اس کو کس کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف اور صرف ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں اس کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیے چلتے ہیں نماز ظہر کی 4 سنتیں کس طرح پڑھنی ہیں، پڑھنے کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، کوئی سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت شامل کرنی ہے۔ شامل کرنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جا کر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے اور پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب آپ نے دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے اور کوئی بھی سورت شامل کرنی ہے۔ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ نے تہجد میں بیٹھ جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بیٹھ کر التحیات یہ پڑھنی ہے آپ نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے پھر الحمدللہ پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، الحمدللہ پڑھنی ہے، کوئی بھی سورت شامل کرنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ چوتھی رکعت میں پھر آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ چوتھی رکعت میں جب آپ نے کھڑا ہونا ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، کوئی بھی سورت شامل کر کے آپ نے رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ سجدے کے بعد آپ نے چوتھی رکعت میں تہجد میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ نے بیٹھ جانا ہے تو آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔